اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہلمی صاحب کے منی گاڈ اور انکارنیشن کے عقیدے پر ایک بحث اور ہے، اور یہ بحث میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں تفصیل کے ساتھ۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے بیان کیا تھا، یہ دیکھ لیں پہلے تو کہ اس کے بعد میں نظر نہ آئے تو اس کو میں صاف کر کے آپ اسٹل کر کے پاز کر کے دیکھ لیجئے اور زوم کر کے دیکھ لیجئے۔ دیکھیے، جہلمی صاحب اور انکارنیشن کا شرکیہ اور کفری عقیدہ۔ بحث کی ابتدا میں یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ انکارنیشن کا عقیدہ کیا ہے۔ انکارنیشن کا مطلب ہے خدا کا انسان بن کر کرۃ الارض پر آنا، یعنی ارتھ پر آنا۔ جن حضرات نے نصیریہ کا عقیدہ پڑھا ہوگا وہ ان کو ابتدا ہی معلوم ہو چکا ہوگا کہ نصیریہ کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ دو عقائد نصیریہ کے بنیادی ہیں۔ پہلا یہ کہ باری تعالیٰ کے 7 مرتبہ انسان بن کر دنیا میں آیا، ایک بار نہیں 7 بار۔ دوسرا، باری تعالیٰ کی ذات یعنی ایسنس میں اقالیم یعنی ہائپوسٹیسس ہے اور ان کے اسما ہے۔ پہلے کا نام ہے معنی یعنی میننگ، دوسرے کا نام ہے اسم یعنی ناؤن، تیسرے کا نام ہے باب یعنی پورٹل۔ اب یہ اسما نصیریہ کے نزدیک ان اقالیم کے ہیں جن کو نصیریہ ذات باری یعنی ڈیوائن ایسنس میں اعتقاد کرتے ہیں۔ اب یہ دونوں عقیدے شرک ہیں۔ اب اگر نصیریہ کسی ایک عقیدے سے بھی توبہ کر لیں تو جب تک دوسرے عقیدے سے توبہ نہیں کریں گے ان کی تکفیر جاری رہے گی، اور بھی ان کے کفریہ اور شرکیہ عقائد ہیں جس کو ہم پھر کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ لیکن فی الحال ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس عقیدے سے توبہ کر لیں انکارنیشن کے عقیدے سے تو ہم انہیں ان کی تکفیر بند کر دیں گے، کیونکہ ان کے اور بھی عقائد ہیں جو کیا کہتے ہیں جب تک ان سے توبہ نہ کریں تو ان کی تکفیر بند نہیں ہوگی۔ نصیریہ کی وجوہ تکفیر کثیر ہیں اور ہر وجہ ان وجوہ تکفیر میں وجہ مستقل ہے، یعنی ایک وجہ نہیں ہے بلکہ متعدد وجوہ ہیں اور ہر وجہ سے توبہ کرنی پڑے گی ان کو۔ لیکن محترمی و مکرمی، مرزا جہلمی کے نزدیک نصیریہ کی وجہ تکفیر صرف یہ ہے کہ نصیریہ جہلمی صاحب اور جہلمی صاحبان وغیرہ کی تکفیر کرتے ہیں۔ جہلمی صاحب یہ آفر بھی کرتے ہیں نصیریہ کو کہ اگر نصیریہ ان کی تکفیر بند کر دیں گے تو رد عمل میں جہلمی صاحب نصیریہ کی تکفیر بند کر دیں گے۔ یہ اس کا ثبوت ہے کہ جہلمی صاحب کے نزدیک انکارنیشن کا عقیدہ وجہ تکفیر نہیں ہے، اور نہ وجوہ تکفیر میں اس کو وہ ایک وجہ تکفیر مانتے ہیں۔ وجہ تکفیر کو انکارنیشن کے بجائے دوسروں کی تکفیر قرار دینا اس کی دلیل ہے کہ جہلمی صاحب کے نزدیک 7 مرتبہ انکارنیشن کا عقیدہ بھی وجہ تکفیر نہیں، حالانکہ یہ ایک مرتبہ بھی انکارنیشن کا عقیدہ کفر و شرک ہے اور وجہ تکفیر ہے۔ ذرا غور کر لیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ محترم جہلمی کا کوئی ڈسائپل یا اسٹوڈنٹس یہ کہے کہ نصیریہ دوسروں کی تکفیر ترک نہیں کر سکتے، اگر بند کر دیں گے تو خدا کے انکارنیشنز کا عقیدہ بھی ترک کرنا پڑے گا، یعنی جب تک وہ انکارنیشن کے عقیدے پر قائم ہے تو دوسروں کی تکفیر بند نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ جواب دے سکتے ہیں۔ نصیریہ کا تکفیر بند کرنا ممکن یعنی پاسبل ہے یا غیر ممکن ہے یعنی امپاسبل ہے، بحث اس سے بالکل نہیں ہے۔ بحث یا سوال یہ ہے کہ نصیریہ کی وجہ تکفیر تبدیل کرنا انکارنیشن یا انکارنیشنز کے بجائے دوسروں کی تکفیر کو وجہ تکفیر قرار دینا شرک و خلاف التوحید ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو ثابت ہوا کہ جہلمی صاحب توحید کے منکر ہیں۔ اگر کہا جائے کہ نہیں ہے تو کہنے والا خلاف توحید اور مشرک ہو گیا، غیر توحیدی ہو گیا۔ یاد رکھیے گا، وہ خلاف شرک عقیدہ نہیں رکھ رہا بلکہ مطابق شرک عقیدہ رکھ رہا ہے، کیونکہ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیے کہ فلاں عقیدے کا رکھنے والا جو ہے وہ کافر ہے، بلکہ اگر آپ کہیے کہ فلاں عقیدہ شرکیہ کہ تکفیر نہ کرنے والا اگرچہ وہ قائل نہ ہو، صرف تکفیر پہ اختلاف کرتا ہو تو وہ بھی مشرک ہو جاتا ہے۔ پلیز نوٹ، نصیریہ ہر اپنے کفر و شرک سے جب تک تائب نہیں ہوں گے ان کی تکفیر جاری رہے گی۔ تو یہ ذرا دیکھ لیجئے گا نصیریہ کے عقائد، اور یہ وہی نصیریہ ہیں جو شام میں موجود تھے
اور حکومت تھی ان کی. اب ملک شام میں ان کی حکومت اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو گئی ہے، لیکن بہرحال سازشیں وہ کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف. تو آپ لوگ اس کو سمجھ لیجئے مسئلے کو. یہ میں نے نوٹ پھر لکھ دیا ہے کہ نصیریہ اللہ کے انکارنیشن کے قائل ہیں. اچھا، اب یہ ہم نے جہلمی صاحب کے اصول پہ بات کیا، آئندہ انشاءاللہ ان کے اقانیم کے عقیدے پہ بات کریں گے کہ وہ خدا کی ذات میں 3 اقانیم مانتے ہیں. اور جہلمی صاحب نے اس کو ایسے اس سے کو صرف نظر کیا جیسے کہ وہ لا علم ہے، حالانکہ یہ تو بنیادی عقائد میں سے ہے نصیریہ کے. اور جو ابتدان یعنی ایک طالب علم جو نصیری عقائد کو جانتا ہو وہ بھی جانتا ہے. تو جہلمی صاحب کا یہ عذر کہ بھائی وہ دوسرے عقیدے سے لا علم ہے، تسلیم نہیں ہوگا، اور یہی مانا جائے گا کہ انہوں نے ان دونوں عقیدوں کو بچانے کے لیے وجہ تکفیر چینج کی ہے. اور یاد رکھیے گا ان کی وجہ تکفیر ایک نہیں ہے بلکہ وجوہ تکفیر ہے. امید کرتے ہیں آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. والسلام تمت.